سورہ نساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب لوگوں کو ایک حکم دے رہے ہیں، ایک میسج یہ دے رہے ہیں کہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ غور سے سنو، اب ایک اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم مسلمان نہیں ہو سکتے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کب تک نہیں ہو سکتے؟ جب تک کہ تمہارے آپس کے جو جھگڑے ہیں ان مسئلوں میں، ان جھگڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والے نہیں مانیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیے اس فیصلے پر تم جب تک راضی نہیں ہوتے اور اس فیصلے کے مطابق اگر دلوں میں ذرہ برابر تنگی بھی اگر تم رکھتے تھے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے آپسی اختلافات، ہمارے جھگڑے، ہمارے مسئلے، ہمارے ٹینشنز، ہمارے پریشانیاں، ان سب چیزوں کا حل جواب کہاں سے ملے گا ہم کو؟ قرآن اور حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کا فیصلہ سننے کے بعد، اللہ کے رسول کا فیصلہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں بھئی ایسا کیوں بولے ہوں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول ایسا کیوں بولے ہوں گے، یہ تو ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ تو ہم کو پسند نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح تم دل میں بھی اگر تنگی محسوس کرتے تو تم مسلمان نہیں ہوتے، بول رہے اللہ تعالیٰ، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر ہم سچے پکے مسلمان، سچے پکے اللہ کے نظر میں مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمارے ہر جھگڑے کا، ہر اختلافات کا حل اور فیصلہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھ لو، اب میرا پورا عنوان انشاءاللہ وہی فیصلے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، انشاءاللہ وہی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ بہرحال اب دیکھیے اس مسئلے میں جو کہ ساس بہو کا مسئلہ ہے، ساس بہو کے جھگڑوں کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں دونوں طرف سے نہیں بلکہ تینوں طرف سے کچھ نہ کچھ غلطی رہتی۔ یا تو کچھ گھروں میں ساس کے طرف سے زیادتی رہتی، یا کچھ گھروں میں بہو کی طرف سے زیادتی رہتی، یا تو کچھ گھروں میں شوہر کی طرف سے زیادتی رہتی۔ ان تینوں میں سے کسی ایک نہ ایک کی غلطی ضرور رہتی، تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساس بھی اچھی، بہو بھی اچھی، شوہر بھی اچھے، پھر بھی جھگڑے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، کسی نہ کسی کی غلطی ضرور رہتی ہے۔ ہاں کچھ گھروں میں تینوں کی بھی جھگڑے مسئلے رہتے، تینوں کی بھی غلطیاں رہتے، سمجھ رہے نا؟ اب کچھ لوگ، اب غور سے سننا، کچھ لوگ بہو بولے تو کیا سمجھے؟ بہو بولے تو صرف گھر میں کام کرنے والی۔ بہو کو کب لے کے آنا گھر میں؟ بیٹے کی شادی کب کرنا ہے؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، یا نہیں تو اتنے دن جو بہن تھی نا، اب بہن کی شادی ہو گئی، اب گھر میں کام کرنے والے کوئی نہیں ہے، اب بہو کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے بہو کی ضرورت؟ کیونکہ گھر میں کام کرنے والی کی ضرورت ہے۔ اب ماں باپ کمزور ہو گئے، کام کرنا کون کرنا؟ چلو بھائی بیٹے کی شادی کر دیں گے، ایک تو کام کرنے والی مل جائے گی۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، اب کون کرنا؟ چلو بھائی ایک بہو کو لا لیں گے، کام کرنے والی مل جائے گی۔ اس سوچ سے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، لیکن یہ سوچ ہی غلط ہے۔
کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا گناہ سے بچ جائے، میرا بیٹا برائیوں سے بچ جائے، میرے بیٹے کی نظریں نیچی رہیں، میرے بیٹے کے ذریعے سے نسلیں آگے بڑھے، نیک اولاد ہو، اس نیت سے شادی کرنے والے بہت کم ہیں ہمارے معاشرے میں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ نوکرانی کے طور پر کبھی بہو کو نہیں ڈھونڈنا، بہو کو ڈھونڈنا ہے تو وہ دیندار ہو اور پھر میرا بیٹا برائیوں سے بچ جائے، ٹھیک ہے، اس نیت سے۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیے، مرد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہ بالکل بے دین ہے، مطلب ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، اجتماع میں جاتے نہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، پڑھے تو بھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیے کر لیے، اب باقی سارا دن کیا ہے، وہ ٹی ویوں سے، سیریلوں سے، ماحول معاشرے سے دیکھ لیے، سیکھ لیے۔ اب ان کے گھروں میں کیا ہوتا معلوم ہے، کیونکہ وہ مغرب سے زندگی گزارنا سیکھے، ٹی وی سیریلوں سے، یہودی اور عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیے ہیں، تو اب وہ کیا ہوتا، وہ ان کے گھروں میں ظلم نہیں ہوتا بہو پر، ان کے گھروں میں بوڑھے ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب ساس کے زنجیریں، یہ ساس بہو کے جھگڑے، یہ تمام زنجیروں کو توڑ کر وہ ایسے گھر سے فرار ہو جاتے ہیں، بے رحمی کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پلٹ کے دیکھنے والا نہیں ہوتا، یا نہیں تو بوڑھے ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دیتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا۔ ان کے گھروں میں بوڑھے ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے وہ لوگ جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت دیندار سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی وغیرہ بھی ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اجتماعات وغیرہ میں جاتے ہیں، اب وہ لوگ اجتماعات میں کیا سنتے ہیں، صرف اور صرف ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا مقام، یہی سنتے رہتے ہیں، ان کو بار بار یہی سنایا جاتا، یہی پڑھایا جاتا۔ اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہی سب کچھ ہے۔ ہاں بالکل بات واضح ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی بات ماننا سب کچھ صحیح ہے، لیکن وہ ایک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے ماں باپ کی اتنی عزت، اتنے احترام میں ڈوب جاتے ہیں، دوسری طرف وہ نہیں سوچتے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے حرکتوں کی وجہ سے بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، بالکل نہیں سوچتے۔ یہ بیوی کو صرف نوکرانی سمجھتے، میرے امی جیسا بولے ویسا سننا بس۔ کتنے مردوں کو نہیں سنے ہم یہ بات بولتے ہوئے؟ کیا بولتے تھے؟ تمہارے جھگڑے میرے سامنے نہیں لانا، مجھے نہیں معلوم، میرے امی جیسا بولے ویسا کرنا، میرے امی جب بولے تب جانا، میرے امی جب بولے تب آنا، میرے امی کے پیر دبانا، میرے امی کا سر دبانا، میرے امی کے کپڑے دھونا، میرے پورے بھائیوں کا، بہنوں کا، گھر کا کام، یہ وہ جو بولے وہ سننا ہو، تچ۔ میرے امی کی خدمت کرے تو گھر میں رہنا، نہیں تو نہیں، خلاص، کیونکہ میرے ماں باپ ہی سب کچھ ہے، میرے ماں باپ مجھے پڑھائے لکھائے پالے پوسے یہ سب کرے، اس لیے میرے امی جیسا بولے ویسا سننا۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اسلام صرف ماں باپ کے ہی حقوق نہیں بتایا، اسلام بیوی کے بھی حقوق بتایا۔ کل کے لیکچر میں ہم بیوی کے حقوق سنے تھے الحمدللہ، سمجھ رہے نا؟ تو بیوی کے بھی حق ہے، ماں باپ کے بھی حق ہے، دونوں کے حق ادا کرنا